164 کے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں قتل کرنے کی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بھی دھمکیاں دی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پیسہ ملک سے باہر منتقل ہوتا ہے, یہ کیا قانونی طریقے سے ہوتا ہے یا غیر قانونی طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ پاکستان میں اگر کمایا جاتا ہے تو کیا قانونی طریقے سے کمایا جاتا ہے یا غیر قانونی طریقے سے کمایا جاتا ہے؟ غریب اور امیر کے درمیان فرق موجود ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ پیسہ جن کے پاس جا رہا ہے اور بے تحاشا اور بے حساب جا رہا ہے. عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو $100 جس کا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ باہر منتقل ہوا, وہ کیسے ہوا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شیوینس, اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار قمر زمان بٹی صاحب. ڈی ایچ اے میں 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کا جو واقعہ پیش آیا, 2 دن پہلے انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا, اور اس بیان کے مطابق وحشیانہ تشدد اور جنسی زیادتی کی گئی. انہوں نے تصدیق کی اور پس منظر بتاتے ہوئے خاتون نے انکشاف کیا کہ مرکزی ملزم رضا ڈار سے ان کی ملاقات سنگاپور میں ایک کرپٹو کرنسی ایونٹ کے دوران ہوئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا اور اس بات کی تصدیق کی کہ قید کے دوران 2 افراد نے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا. خاتون کے مطابق ملزم رضا ڈار نے انہی ہی کے فون سے تمام کانٹیکٹس کو رقم کے لیے میسیجز بھی خود کیے, لیکن بعد میں جو ہے وہ $1 لاکھ کا جب انتظام ہو گیا تو پھر ہمیں کہا کہ آپ آزاد ہیں اور آپ جا سکتے ہیں. اور جب ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے اور کسی سے مسلسل رابطہ کر رہے تھے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے یہ خواتین گاڑی سے جو ہے وہ باہر کود گئیں, اور اس طرح جو ہے وہ پولیس آ گئی اور پھر یہ پولیس کی کسٹڈی میں آ گئی. بٹی صاحب, انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا. آج پاکستان کی سول سوسائٹی ہو, پاکستان کا جو ہے وہ صحافی برادری ہو, یا ہر عام بندہ خاص طور پر پنجاب کو, یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسی طرح کے ریپ کے کیسز جو ہیں, اسی طرح اغوا کے جو کیسز ہیں, وہ پاکستان میں ایک نیا ادارہ جو بنا CCD, اس کے پاس جاتے ہیں, تو یہ کیس کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب DIG سے یہ سوال کیا گیا تو ان کا CCD جو ہے وہ کیس خود لیتی ہے, کیونکہ پنجاب پولیس کے اندر ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن یہ پنجاب پولیس خود ہی ہینڈل اس کیس کو کرے گی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال تو ہر جگہ اٹھ رہا ہے کہ یہ معاملہ CCD کے اوپر کیوں نہیں گیا, اور انہوں نے آج خود اس کیس کو کیوں نہیں لیا اور پنجاب پولیس ہی دیکھ رہی. تو کیونکہ بہت آپ کہہ لیں کہ ہائی پروفائل کیس ہے, انٹرنیشنل کیس ہے, اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں پاکستان کو اپنی جو ہے وہ آپ ایک فیس, پاکستان کو جو چہرہ ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو, کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے, یہاں پہ ٹورسٹ آئے, یہاں پہ انویسٹر آئے اور وہ بڑے محفوظ انداز میں یہاں پہ سرمایہ کاری بھی کر سکتا ہے, سیر و سیاحت بھی کر سکتا ہے, تو کسی کے لیے کوئی پرابلم نہیں. یہ امپریشن اور یہ نیریٹو پاکستان کی حکومتوں کا, پاکستان کی جتنے بھی ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ان کا رہا ہے. اور اس نیریٹو کی موجودگی میں مطلب اگر ہم کیس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک دہشت گردانہ قسم کے کیس کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں اور وہ کارروائی کرتے ہیں, تو وہ نیچرلی وہ پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ اس کے اوپر بہرحال بہت سارے سوالات اور بہت سارے آپ کہہ لیں کہ ایشوز جو ہیں وہ آتے ہیں. تو ایک محفوظ آپ کہہ لیں لاہ عمل کے طور پہ یہ پالیسی اگر ریاست نے اپنائی ہے تو اس کے اوپر بات نہیں میں کرنا چاہتا. یہ ٹھیک ہے, ان کا ایک حق ہے کہ کم از کم ہم اپنے اسٹیٹ کے چہرے کو ضرور بچائیں, اس کے اوپر دنیا کو وہ میسج نہ جائے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جناب بہت اس وقت برا ہو گیا, بڑا ظلم ہو گیا, یہ وہ ساری چیزیں. لیکن اس سارے کے باوجود اس کے ساتھ جو اصل معاملہ چل رہا ہے نا, وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ زیادہ قوم کے لیے اہم سوال ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری سرمایہ کاری کا معاملہ ہے اور لاکھوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے, تو ہم دنیا کو لاکھوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کے لیے, کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کے لیے راغب کر رہے ہیں, اور پھر وہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کی اگر انویسٹمنٹ غیر محفوظ ہو جائے, ان کی زندگیوں کے ان کو لالے پڑ جائیں اور ان کا اغوا کا معاملہ ہو جائے اور بہت ساری چیزیں ہو جائیں, قتل کی دھمکیاں جائیں, جس طریقے سے 164 کے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں قتل کرنے کی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بھی دھمکیاں دی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس طرف انویسٹیگیشن جو نا ابھی نہیں گئی. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا لیول جو تھا وہ اس طرف جانا چاہیے تھا کہ یہ جو پیسہ ملک سے باہر منتقل ہوتا ہے, یہ کیا قانونی طریقے سے ہوتا ہے یا غیر قانونی طریقے سے ہوتا ہے؟
یہ پاکستان میں اگر کمایا جاتا ہے تو کیا قانونی طریقے سے کمایا جاتا ہے یا غیر قانونی طریقے سے کمایا جاتا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ اس ملک کے عوام اٹھاتے رہے ہیں کہ یہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے یا ایف بی آر کا جو یہ کیس بھی بنتا تھا کہ وہ بھی اس میں ان کو بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کیس میں اب تک فیڈرل انویسٹیگیشن ادارے کے طور پہ ایف آئی اے کو بالکل آنا چاہیے تھا. اس میں ایف بی آر کو جو ہے، اس میں اسٹیٹ بینک کو جو ہے، یہ تمام اداروں کو جو ہے وہ ایکٹیولی سامنے آنا چاہیے تھا اور وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ اقدامات لیتے. کیونکہ اگر عام شہری کا معاملہ ہوتا، عام لوگوں کا معاملہ ہوتا تو وہاں پہ یہ ادارے آپ کو پورے طریقے سے ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے اور یہ کورٹ میں جا کے کہہ رہے ہوتے کہ یہ ہمارا ملزم ہے. مطلب جہاں پہ پولیس اپنے ایک ملزم کے طور پہ اس کو پریزنٹ کر رہی ہے اور ان کا خواتین کا 164 کا بیان بھی جو ہے مجسٹریٹ کے روبرو ہو رہا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں اور پولیس بتا رہی ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم نے ابھی تک یہ اقدامات کیے ہیں، لڑکیوں کو محفوظ طور پہ بازیاب کر لیا گیا، ان کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا، یہ ساری چیزیں پولیس نے اپنی ڈاکومنٹیشن میں کی ہیں نا. تو اس کے ساتھ ساتھ اسی کورٹ میں ایف آئی اے نے جانا تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ جناب یہ ملزم جو ہے یہ تو اس نوعیت کا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں خود بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کیا ادھر سے ادھر کیا ہے، کیا لائسنسنگ کسی معاملے کو، مطلب کرنسی کی خریداری کا جو لائسنس ہے، جو اسٹیٹ بینک نے جو اجازت نامہ دیا ہوا کسی طریقے سے کہ اس کو لیگل طریقے سے کرنے کے لیے، کیا ان کے پاس وہ کوئی ایسی چیز تھی کہ یہ اتنا بڑا کاروبار جو ہے وہ لین دین کر رہے تھے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اور یہی تشویشناک بات ہے، لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے تو اس میں ایف آئی اے کو ضرور انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے. مطلب سب سے پہلے تو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے کہ وہ اس کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشنز بنائے. ابھی تک جو گورنمنٹ نے یہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی کہ اس کیس کو شفافیت کے ساتھ اس کی تحقیقات کے لیے کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کی جاتی، اس طرح کا اقدام نہیں ہو، بلکہ ابھی لگ یہ رہا ہے کہ مٹی پاؤ پروگرام چل رہا ہے کہ چیزیں ابہام، رپورٹر کا پولیس سے الجھاؤ، پولیس کا رپورٹر سے الجھاؤ، اس طرف کہانی زیادہ چل رہی ہے معاملے کو. اور اصل جو چیز ہے، جو اصل مطلب اگر اس ملک کا پیسہ باہر جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ بات تو ریکارڈ پہ ہے نا کہ وزیر داخلہ نے خود کہا کہ پاکستان کا $100 ارب جو ہے وہ باہر منتقل ہوا ہے. تو مطلب سٹنگ وزیر داخلہ اگر کہہ رہا ہے اور پھر اس کی ایک آپ کہہ لیں آپ کو کوئی سرا ملتا ہے، یہ ایک سرے کے طور پہ لے لیں. یہ آپ نہ کہیں کہ یہ آپ نے کوئی اربوں ڈالر کے جو نیٹ ورکنگ تھی، جو پیسہ پاکستان سے باہر لے جا رہا تھا، ان کو آپ یہ اس اربوں ڈالر نیٹ ورکنگ کا ایک سرا لے لیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک سرا آ گیا کہ یہ ایک مورے ہیں جو پاکستان سے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. اب یہ پیسہ یہاں پہ کیسے کماتے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے، ٹھیک ہے نا. کیا جائز طریقے سے کماتے ہیں، کیا غیر قانونی طریقے سے کماتے ہیں، ان کے کوئی پیسے کی جسٹیفیکیشن ہے؟ اثاثوں کی جو جسٹیفیکیشن مانگی جاتی ہے اور بار بار مانگی جاتی ہے کہ آپ کے حساب سے جسٹیفائی کرتے ہیں آپ کی سیلری سے، آپ کی کمائی سے، آپ جو محنت کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جہاں جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے، کیا آپ کے حساب سے اس کے مطابق ہے یا آپ کے حساب سے اس سے 4 گنا زیادہ ہے، 8 گنا زیادہ ہے؟ تو بدقسمتی یہ جو اس وقت تفاوت موجود ہے، جو غریب اور امیر کے درمیان فرق موجود ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ پیسہ جن کے پاس جا رہا ہے اور بے تحاشا اور بے حساب جا رہا ہے اور اس کمائی کا کوئی حساب نہیں ہے. اس کا قوم جو ہے وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب بھی رکھ لے. یہ آپ کرپشن کو اتنا لیگل طریقے سے، مطلب کرپشن تو اب ایشو نہیں رہا، کرپشن کے اوپر تو بات کرنا، وہ کہتے ہیں کہ کیا یار یہ ساری کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں. پاور کا جو غلط استعمال ہے، ہم نے اس میں دیکھا، انہوں نے 164 کا جو بیان دیا اس میں یہ بھی کہا کہ جب ان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا تو ملزم رضا ڈار نے کہا کہ میں ایک وزیر کا بیٹا ہوں، اور ان کی جو پروفائل ہے اس پہ بھی ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ڈی پی بھی لگی تھی، تو اس کے بعد ان کو اعتبار آیا کہ تو یہ جو استعمال ہے پاور کا، اور جو آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا استعمال ہے کہ جسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ہمارا کوئی کچھ کیا بگاڑ لے گا. اتنا کچھ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، ان کو اغوا بھی کیا گیا، ان کے گھر والوں سے پیسے بھی منگوائے گئے اور پھر چھوڑنے بھی جا رہے تھے. تو کب تک ختم ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاور کا استعمال ہے یہ پاکستان کی جگہ میں بیٹھ گیا؟ میں وہی آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو اگر پس منظر میں لے کے جاؤں، اسحاق ڈار صاحب ہمارے ظاہر وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور وزیر خارجہ بھی اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور بااثر شخصیت ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سمدھی ہیں،
اور موجودہ وزیر اعظم کے بھی عزیزداری ان کی ظاہر ہے کہ آپس میں سارے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ہیں اور دوسری طرف اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار جو ہے وہ ان کے آپ کہہ لیں بہنوں یہ ساری چیزیں. بلکہ ابھی تو یہ چل رہا تھا کہ نیکسٹ وزیر اعظم جو ہے محمد زبیر کا شاید اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ وہ طے ہو گیا کہ مریم نواز جو ہے وہ اگلی وزیر اعظم ہوگی, اور وزیر اعلیٰ کو بات چل رہی کہ حمزہ شہباز نے ہونا ہے یا علی ڈار نے ہونا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں اور علی ڈار جو ہے وہ مریم نواز کے آپ کہہ لیں بہنوں یہ ساری چیزیں, تو یہ اس کے اوپر تنازع ہے. تو اب یہ خاندانی تنازعات کا الجھاؤ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہو کہ حمزہ اور ان کے قریبی لوگ جو وہ چاہ رہے ہوں کہ ڈار فیملی کا اس میں سے کسی طریقے سے پتہ ہی جو ہے وہ صاف کر دیا جائے. وہ اس طرح کی سازش بھی چیزیں ہو سکتی ہوں کہ وہ اس معاملے کو کسی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور سارا چیزیں ہو رہی ہوں. لیکن اس سارے کے باوجود اصل سوال قوم کا ہے. عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو $100 جس کا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ باہر منتقل ہوا, وہ کیسے ہوا ہے, اس کا کوئی آپ حل نکالیں, کوئی اس کا سرا پکڑے, کوئی اگر ملزمان آپ کے ہاتھ میں چڑھتے ہیں تو ان کی انویسٹیگیشن کریں. تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے ادارے جن کی ذمہ داری تھی کہ اس کیس کو لیے وہ کلیم کرتے کہ جناب یہ کیس ہمارا ہے, ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہمیں خدشہ ہے, ہمیں شبہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے کرپٹو کرنسی میں جو خریداری میں استعمال ہوا ہے یہ پاکستان سے غیر قانونی طور پہ باہر گیا ہے, یہ لائسنسنگ کے بغیر گیا ہے, اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر گیا ہے, رضا ڈار کے پاس ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ سارے سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات کے لیے FIA کو, FBR کو, اسٹیٹ بینک کو اپنا اقدام کرنا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. نہ حکومت نے کیا کہ JIT بنائی, نہ یہ ادارے ایکٹیو ہوئے. اب جب یہ ادارے ایکٹیو نہیں ہوں گے, ان کی ذمہ داری ہے نا, باقی عام کیسوں میں یہ ذمہ داری پورے طریقے سے کرتے ہیں. اب رضا ڈار کے معاملے میں یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں, تو لوگ سوال کر رہے ہیں, قوم سوال کر رہی ہے کہ کوئی ادارے کیوں سوئے ہوئے ہیں, کیوں نہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے, کیوں اس معاملے کو آگے لے کے جانے کی کوشش نہیں کر رہے, کیوں اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے. کیونکہ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا پھر مطلب آپ پاناما کا کیس دیکھ لیں, آپ اس سے پہلے کے کیسز دیکھ لیں. اب اسحاق ڈار صاحب کا تو اپنا ایک کیس آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کا ایک اپنا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس منی لانڈرنگ میں اس میں وہ کچھ پیسہ لے کے گئے تھے اور وہ انہوں نے اقرار کیا, لیکن اس کے اوپر ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی, نہ نیب کورٹ نے کی نہ باقی نے. اس میں انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں یہ میرا جو معاملہ تھا یہ میں نے کسی سیاسی دباؤ میں کسی دباؤ کے تحت یہ سارا جو کر دیا تھا معاملہ, اور اس وجہ سے میرے اس دباؤ کے حیثیت میں دیے گئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں. اور لیکن اس کے اوپر کسی ادارے نے کوئی فیصلہ نہیں دیا, وہ کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا. ویسے ہی وہ جو ہے وہ فائل دب گئی ہے اور وزیر خزانہ بن کے سارا کچھ ہو گیا. ان کی ورنہ ایک دور تھا کہ جب ان کے گھر بھی سیل ہونے کی کوشش ہو رہی تھی, سارا کچھ. یہ اس ملک میں عجیب و غریب کام ہے کہ پیسہ آپ کو محفوظ, یہ سرمایہ کاری, محفوظ سرمایہ کاری صرف غیر قانونی سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے. اچھا سر واقع ہو گیا, لیکن اس نوعیت کے جو واقعات ہیں وہ پاکستان کے تشخص پر بھی تو ایک جو ہے وہ گہرے اور برے اثرات بھی ڈالتے ہیں. آج عالمی برادری جو ہے انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح بلایا گیا خواتین کے ساتھ, اور سب سے جو ہے وہ شرمناک اور افسوسناک بات زیادتی والی بات ہوئی. تو ان کو خود حکمران اور خود ان کی اولادیں اور پھر پاکستان کا جو ہے وہ تشخص کی بات بھی ہے. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ ہم یہ بھی ایک سیریس کویشچن ہے اور سیریس معاملہ ہے کہ تشخص جو ہے پاکستان کا جب ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑا محفوظ ملک ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے باعث طبقات, تو یہ ایک واقعی ایک ایسا سوال ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے ہمارے اداروں کی طرف سے. پولیس اس کو ایڈریس کر رہی ہے, جہاں تک پولیس کا رائٹ ہے پولیس کو ایڈریس کرنا چاہیے, وہ کر رہی ہے. کیس دیکھا جا رہا ہے, ٹرائل ہو رہا ہے, اور یقیناً یہ ملزمان اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اقدام بھی ضروری ہے. پاکستان کا تشخص اللہ کا شکر ہے, دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے, آپ ٹورزم کے مقامات کے اوپر جائیں, میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہیں, کئی مقامات پہ جاتے ہیں, بڑا محفوظ ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, غیر محفوظ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کچھ پرابلمس بھی ہیں. یہ پرابلمس خالی پاکستان میں نہیں ہیں, دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو چند ایک ملک ایسے ہوں گے جس میں اس طرح کی پرابلمس نہیں ہوں گے, ورنہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کانسپریسی چل رہی ہوتی, کچھ نہ کچھ اس ملک کے دشمن کاروائیاں کر رہے تو کچھ ہو رہے. تو پاکستان تو دشمنوں میں گھرا ہوا ایک ملک ہے, تو وہ ایک پرابلم ہے ہمارے ساتھ, اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ہم باقی
मामलात करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह के जो हैं छोटे छोटे कैरेक्टर जो है वो मुल्क को बदनाम करते हैं, तो इसका कला कमा भी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। अभी मुलजमान जो हैं 5 नामजद मुलजमान वो पुलिस की कस्टडी में हैं, 5 दिन का फिजिकल रिमांड है और ख़वातीन का जो 164 का बयान है वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अब देखते हैं कि इस केस में चूँकि जो मरकज़ी मुलज़िम है रज़ा डार, उसके ख़िलाफ़ कोई रेप की जो है वो सैंक्शंस नहीं लगाई गई और बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ लगाई गई हैं। और ख़वातीन ने भी इंकशाफ किया कि रज़ा डार ने जो है वो बाकी मामलात देखे और उसमें उन्होंने कोई रेप वगैरह नहीं किया। अब देखते हैं ये केस किस मोड़ जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो बयान भी कलम बंद हो चुका है, अब मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो यही मुतालबा कर रही है कि इस केस को एक केस स्टडी के तौर पर लिया जाए और इस तरह के मामलात ख़ास तौर पर जो टूरिस्ट होते हैं, जो गैर मुल्की ख़वातीन होती हैं या बाकी लोग होते हैं, उनके साथ ये वाक़यात ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।